شہید بھائی سر سید احمد خان پہ بھی فتوے لگنے باقی تھے. اے جڑا نا بندہ ہے اے بڑا ہی کمینہ ہے جی. اے قادیانی ہے نا, مرزائی ہے اور بے دین بھی ہے. اے میں انہوں کہنا سر سید. مچھا لے انہوں بھی تکلیف ہو گئی جی, سر سید کے خلاف کیوں بولے ہے. کہتا ہے یہ بانی ہے, تینوں بڑی پریشانی ہے, یہ پاکستان کا بانی ہے. میں کہا کسی اور پاکستان دا بانی ہے, جس پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ او دا بانی. یار ایک خاتون ایڈوکیٹ ہے, ان کی ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے پچھلے دنوں 35 منٹ کی, جس میں انہوں نے ٹی ایل پی والوں سے پوچھا ہے کہ یار یہ بتا دو کہ جو 44 بندے فوت ہوئے تھے یہ کس کے لیے ہوئے تھے, ناموس رسالت کے لیے ہوئے تھے, سفیر نکالنے کے لیے ہوئے تھے, سفیر کدھر گیا, وہ آپ تو اپنے پرچے ختم کرا کے آگے, آپ اپنے 4 شیڈیول ختم کرا کے آگے, آپ اپنے بندے کیا ٹوٹل اپنا 1-2 چابی والے کھلونے رہا کروا کے آگے. انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا, تو انہوں نے یہ کہا, مطلب اس طرح کے لبے لباب تھا اس میں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یار وزیر آباد میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ خفیہ ہے ابھی تک گورنمنٹ اور آپ کے درمیان, اس میں کیا یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جناب 4 شیڈیول ختم کراؤ, پرچے ختم کراؤ, بندے ہماری قیادت رہا کرا دو, باقی بھاڑ میں جائیں سارے. ابھی تک آدھے بندے کئی بیچارے جیل میں ہوتے ہیں. اور پھر ہم اس معاملے پہ فرانس والے پہ دوبارہ سڑک بند نہیں کریں گے, دھرنا نہیں دیں گے, بس اپنے بندوں کو راضی کرنے کے لیے تقریریں شکریریں کرتے رہیں گے. یہ آڈیو لیک ہوئی اور ان کے گروپوں میں یہ چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی. ان کے کارکن کہنے لگے کہ یار یہ بابا جی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی اچانک کیسے فوت ہو گئی, اور اس پہ کسی نے پوچھا ہی نہیں, کوئی ملوث تو نہیں تھا, اور کیسے ان کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہونے دیا, اور کس نے روکا کہ جی پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے, یہ کون تھا. یہ باتیں جب چلنا شروع کی تو ٹاپک سے توجہ ہٹانے کے لیے سر سید کو انہوں نے بیچ میں رگڑنا شروع کر دیا. ان کو تو یہ اس طرح کے جاہل پچھلے دور میں بھی موجود تھے جنہوں نے جنرل ایوب کے کہنے پہ محترمہ فاطمہ جناح پہ بھی فتوے داغ دیے تھے. وہ عورت جس نے ساری زندگی شادی نہیں کی کہ میں اپنے بھائی قائد اعظم کا ساتھ دوں گی, ان جاہلوں نے تو, اس طرح کے جاہلوں نے قائد اعظم پہ بھی کفر کے فتوے لگائے کہ بھئی یہ تو سر آغا خان کے فالوور ہیں. بھئی کسی کا کیا فرقہ ہے, کیا مسلک ہے, آپ اپنے اختلاف کی بنیاد پہ اگلے کو قادیانی تو نہ بولو نا, یہ تو زیادتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی, گولڈا شریف والے, جنہوں نے مرزا قادیانی مردود کو مناظرہ ہرایا, ان کے بچوں کو یہ گالیاں دے رہے ہیں. سیال شریف والے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں جو تحریک ختم نبوت میں پیش ہوتی تھیں, ان کی جو آگے صاحبزادگان ہیں ان کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے. یہ تمہیں ووٹ دینے والا مسلمان ہے جو نہیں ہے وہ گستاخ ہے, وہ کافر ہے, وہ قادیانی کیا ہے بھئی, تماشا بنایا ہوا ہے. اور پھر یہ لوگوں سے ووٹ مانگیں گے, جا کہیں گے آپ حضور کو ووٹ دیں گے. تو ایک تگڑا بابا انہیں مل گیا, اس نے کہا جی حضور کا دشمن کون ہوتا ہے, کہتا ہے کافر ہوتا ہے. تو بھئی بتاؤ باقی ساری پارٹیوں والے کافر ہو گئے, اور جب تم دوسری پارٹیوں میں تھے تم کافر تھے, تو گارنٹی دو تمہاری تنہائی ان کی تنہائی سے زیادہ پاک ہے, حلف اٹھاؤ قرآن پاک پہ. پھر شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا اسمبلی میں جا کے, ان کے بچوں کو یہ گالیاں نکال رہے ہیں. دعوت اسلامی والے جن کا مرید تھا ممتاز قادری اور غازی تنویر قادری برطانیہ والے, جن اتاریوں کے نام پہ یہ سیاست کر رہے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی بنا کے بیٹھے اور ووٹ بٹور رہے ہیں, چندے وندے بٹور رہے ہیں, ان دعوت اسلامی والوں کو یہ گالیاں نکال رہے ہیں. ساری سیاست ان کی 295C پہ, عوام کو اس پہ ان لوگوں نے بیوقوف بنایا. وہ 295C لکھنے والا ڈاکٹر طاہر القادری, اس پر یہ کہتے ہیں یہ کافر ہے, کافر نہیں ہے تو یہ جناب غدار ہے یا گستاخوں کا یار ہے یا یہ پادری ہے. تو اگر ہمیں گالی دیں تو اس میں کون سی نئی چیز ہے. انہوں نے اتنے ایسے لوگوں کو نہیں بخشا. ان لوگوں نے مزید, آپ چلے جائیں, ان کو اگر پتہ چل جائے نا, ویسے تو ہیں سارے جاہل, ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. انہیں پتہ چل جائے کہ مسلم لیگ کا بانی سر پرنس کریم آغا خان صاحب تھے, تو یہ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ پہ بھی کفر کے فتوے لگائیں گے, یہ مانکی شریف والوں پہ بھی کفر کے فتوے لگائیں گے, زکوڑی شریف والوں پہ بھی کفر کے فتوے لگائیں گے کہ جناب تم لوگ اس مسلم لیگ کے حصہ تھے جس کا بانی جو سر آغا خان صاحب تھے, تم لوگ اس کے ممبرز تھے. یہ لوگ کہیں گے نہیں 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 یہ تو بھی بڑا غلط ہو گیا, پھر یہ پاکستان کے بھی خلاف ہو جائیں گے, پاکستان بھی فتویٰ داغ دیں گے. وہ نہیں ہے, ان کو جہاں چابی چلاؤ کھلونے کی طرح موڑ دو, ٹلٹ کر دو, ادھر کر دو یا ادھر کر دو. وہ بابا جی رحمت اللہ علیہ تھے, دلیر آدمی تھے, رضوی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اس کے بعد تو موروثی سیاست ہے. اب ان کے لیڈر میں یا بلاول میں کیا فرق ہے, وہ زرداری کا بیٹا یا رضوی صاحب کا بیٹا ہے.
ان میں یا فضل الرحمان صاحب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہ مفتی محمود صاحب کے بیٹے ہیں، یہ رضوی صاحب کے بیٹے ہیں، یا وہ مریم بی بی نواز شریف کی بیٹی ہے، یہ اپنے والد کے بیٹے ہیں، تو آگے ہیں۔ اور اتنے میں انہوں نے چھوٹا کھلونا بھی جاری کر دیا ہے کہ جناب بڑے کو کچھ ہو جائے تو چھوٹا کھلونا سامنے آ جائے۔ وہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے، تڑیاں ہر بندے کو لگا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات کی غور سے ذی شعور دیکھے اور پوری تقریر سنے اس کی، تو وہ کہے گا اپنا سر دیوار پہ مار رہے کہ یار کیا ہو کیا رہا ہے۔ یہ لوگ ناموس رسالت کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں، اور جن کے پاس بائک نہیں ہوتی تھی آج کل پراڈو پہ پھر رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سوال جب اٹھنا شروع ہوئے تو انہوں نے توجہ موڑنے کے لیے سر سید کو بیچ میں جو ہے وہ گھسیڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں، بینک مینیجر اپنے ملازم کو بولے کہ جناب وقت پہ آیا کرو، وہ اس کو گولی مار دے، تم گستاخ ہو گئے۔ ایک فیکٹری کا اونر بیچارہ کرسچن تھا سری لنکن، اس کو جا کے جناب وہ مینیجر اس کو گولی مار دو، اور کوئی لاجک نہ ملے، یہ گستاخ تھا۔ بھائی سب سے زیادہ 295C کو کسی نے نقصان پہنچایا تو یہ لوگ پہنچا رہے ہیں۔ قادیانی حرام زادوں کا سب سے زیادہ اگر فیور کوئی کر رہا تو یہ لوگ کر رہے ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اور پھر آگے آ جائیں، ان کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا کہ یار یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے پاکستان کے۔ کبھی قائد اعظم کو گالی، علامہ اقبال کو یہ لوگ گالیاں دیا کرتے تھے، کئی جاہل مولوی، اور کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ آج ان کی روزی روٹی علامہ اقبال پہ چل رہی ہے، ان کی جمعے کی تقریریں مکمل نہیں ہوتی جب تک اقبال کی شعر نہ سنائے۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا زمن بر صوفی و ملا سلام ہے، اس کی تشریح جا کے یہ لوگ پڑھ لیں، انہیں سمجھ آ جائے گی یار یہ تو ہمارے بارے میں کیا بول گیا تھا۔ ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کو فوج بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ان کو کچھ بولے نا یہ کہیں گے تم بھی قادیانی، وہ کہیں گے یار معاف کرو اور جو مرضی گالی دو، یہ والی گالی نہ دو ہمیں۔ تو عوام کو سمجھنا چاہیے بھائی آپ اس میں ہمیں نہ گھسیٹیں، ان معاملوں میں آپ اپنی سیاست کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں میں نہ لائیں۔ ہم نے جواب دینے شروع کیے تو ہمیں تو ہم سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر کرتے ہیں اس لیے خاموش ہیں۔ آپ ان خاتون کے جواب دیں جو ایڈوکیٹ نے آپ سے سوال کیے تھے 35 منٹ میں کہ جناب وزیر آباد کا معاہدہ سامنے لے آؤ نا، غریبوں کے بچے کیوں مروائیں اپنے وہ بندے کو رہا کروانے کے لیے۔ پھر یہ بیان ساری دنیا کے پیر ایک طرف، میرے کارکن کی جوتیاں ایک طرف، وہ تمہارے انڈر میٹرک بندوں کے جاہلوں کی قیادت کی جوتیاں ایک طرف، تو دنیا کے غوث اعظم خواجہ معین الدین ایک طرف، تماشے لگائے ہوئے تم لوگوں نے، بدماشی مچائی ہوئی ہے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، لوگ اس لیے ڈرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان جاہلوں کو جواب دینے سے مطلب وہ جواب دے نہیں پاتا، لوگ ڈرتے ہیں کہ کل کو گستاخ کفر کا قادیانی کا فتویٰ لگا کے تو ہمیں نہ جا کے پھڑکائیں غازی بننے کے چکر میں۔ کہاں ممتاز قادری جیسے عظیم لوگ، کہاں یہ لوگ جو ان کا نام بیچ کے کھا گئے۔ ہاں وہ آ گئی، ابھی تو شہیدوں کی فیملیز بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی فیملیز اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ان کو پیسے دے کے چپ نہ کروا دیں تو انہیں اٹھ جانا، بھائی جان ہمارا بچہ ناموس رسالت